مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 7ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، ساتھی اوبی وین کے ذریعے خصوصی شرکت چڑوئی ضلع کوٹلی کشمیر پاک شہابی کابینہ، پاک شہابی کابینہ، فاروق نگر، باب الاسلام سندھ پاکستان، پاک قائمی کابینہ۔ ماشاءاللہ اس کشمیر میں اجتماع بڑا ہے فاروق نگر کے مقابلے میں جو نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں کو مرحبا، جی آیا نو بھلے کری آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دور جدید کا نام آتے ہی کمپیوٹر ذہن میں آتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دینی فوائد بھی رکھتا ہے۔ بچوں کو کس عمر میں کمپیوٹر دیا جائے، ارشاد فرما دیں۔ ساحل کو دور جدید کا نام یاد آتے ہی اب کمپیوٹر یاد آتا ہے، ضروری ہے کہ بچوں کو یاد آتا ہو۔ دور جدید کا تصور ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ مدینے کی فلائٹ یاد آتی ہو کہ پہلے تو اونٹوں اور گھوڑوں پر جاتے تھے، راستے میں کتنے فوت ہو جاتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، اب تو یوں پھر سے اڑے اور گھنٹوں میں وہ مدینہ آ گیا۔ تو اپنا اپنا تصور ہوتا ہے۔ رسائل کو بھی چاہیے کہ مدینہ یاد کیا کرو، کمپیوٹر تو یاد کیا کرنا تھا یار۔ تو بہرحال یہ کہ بچوں کو تو ان جدید آلات سے بچانے میں عافیت ہے۔ اب بچانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچائے کس طرح۔ اب تو بچے کو بہلانے کے لیے بھی یہ آلہ مل گیا، پہلے وہ گھنگرو بجاتے تھے بچے کو بہلانے کے لیے، اب وہ اسی پر اپنے فون وغیرہ پر ایسے ٹیون ہوتے ہیں اور ایسے کارٹون لا کر اس کی آوازیں نکل کر وہ بچے کو دکھاتے تو بچہ گم ہو جاتا ہے، اس کو دیتے تو بالکل سارا بھول جائے۔ اس طرح کے اب
انداز آ گئے. تو اب بچے کو شروع سے ہی یہ ان آلات کا خوگر بنایا جا رہا ہے. 2 سال کے بچے مطلب چلا لیتے ہیں، کچھ نہ کوئی حصہ اس کا چلا لیتے ہیں، آن کر لیتے ہیں، ریکارڈنگ کر لیں گے، کبھی کچھ، کبھی کوئی اپنی دباتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ان کے کارٹون یا جو بھی ہے وہ مل جاتے ہیں. یعنی اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے. تو اب عمر کی قید تو رہی نہیں. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ بچہ ہو یا بڑا، بلا ضرورت ان چیزوں کو ٹچ نہ کرے. ان میں بھلائی بھی ہے لیکن کم. اب برائی غالب ہے، استعمال اس کا بہت غلط کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس کا درست استعمال موجود ہے. زیرہ سب سے پہلے کس نے بنائی؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زرہ ہوتی کیا چیز ہے بابا؟ زرہ کو غالباً بختر بھی کہتے ہیں نا، زرہ بختر. زینت کے لیے 2 لفظ شاید بولے جاتے ہیں اس کے لیے. بختر بھی شاید بولتے ہیں اس کو. یہ اور بختر بند گاڑی وہی کہ یہ محفوظ ہوتی ہے، بلکہ یہ جو اپنے رینجرز ہے نا، تو مجھے یاد پڑتا رینجرز یہ جیکٹ پہنتے ہیں، بلیٹ پروف جیکٹ. اور یہ بتا دوں کہ بلیٹ پروف جیکٹ یہ اس کا بھی جرم ہے پہننا. ڈاکو اور پہنتے ہوں گے، وہ 2 نمبر سے حاصل کر کے قانونی جرم ہے. اس کے بھی غالباً لائسنس ہوتا ہے، اس کے بغیر بلیٹ پروف جیکٹ حاصل نہیں کر سکتے. کوئی دہشت گرد ورنہ تو آسانی سے استعمال کرتے اس کو اور بچ کے نکل جاتے. تو یہ دشواری ہے اس میں، اور صحیح ہے. اس طرح کے جو قانون ہوتے ہیں یہ ہم عوام کے لیے بھلا ہوتا ہے اس میں. تو اب فوجی استعمال کریں گے یا پولیس استعمال کرے گی یا رینجرز استعمال کریں گے تو وہ یہ تو ہے، ان کو مطلب قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں، یہ پہنتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. ہم کو ضرورت بھی عوام کو نہیں پڑتی. عام طور پہ کس کو پڑتی ضرورت؟ اتنی ہیوی ہوتی ہے، یہ پہن کر بھی آدمی بیزار ہو جائے، تکلیف دہ ہوتی ہے. اور گرمیوں میں تو خاص کر پریشان کر دے. نہ ہر ایک کوئی پہنے، اس کو مزہ بھی نہ آئے پہننے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا نام احمد رضا ہے. میں علاقہ آگرہ تاج بہار کالونی میں رہتا ہوں. میرا امیر السنت کی بارگاہ میں سوال ہے، آئینہ دیکھتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی علی محمد. اس کا ترجمہ بھی بیان فرما دے. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میری سیرت بھی اچھی بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 سوال. میں مظفر آباد سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ گرمیوں میں زیادہ شدت ہوتی ہے گرمی کی، تو ہم ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے وضو کر سکتے ہیں؟ پیارے باپا جان یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دریا ہے، اس میں ہر قسم کا پانی آتا ہے، کیا اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا؟ جواب عطا فرما دیں.
हाँ यार, ये समुद्र में तो गटर लाइन भी जाती है, हाजरीन से पूछते हैं, है ना। समुद्र में गटर की लाइन, सीवरेज, ये सारे शहर के गटर का पानी जाता है। तो बताइए, समुद्र का पानी, इससे वुजू हो सकता है नहीं हो सकता है? और होता भी कड़वा है, खारी। जब वुजू होता है, ये कितने इसमें है कि वुजू होता है, इसकी ताईद में वो हाथ खड़ा करें। काफी हाथ उठ रहे हैं, काफी हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, जो ताईद में नहीं है वो हाथ उठाए, उसको क्या इनाम मिलेगा? समुंदर का पानी, गटर का पानी मिल जाए तो नापाक हो जाता है। मैं इसकी सूरतें फिर वो मैं अर्ज करूंगा। ये समुंदर ठाटे मारता हो समुंदर है, और आपको पता है कि इसमें गटर का पानी मिक्स है, तो इसका क्या मतलब, ये नापाक है पाक है? जो नापाक का जिनको यूं लगता है वो हाथ उठाएं। नापाक कहने वाले तो कम है, नहीं है। अच्छा, नहर में बच्चे ने खड़े होकर पेशाब किया, नहर जा रही है, अब नहर के पानी का क्या बनेगा? पाक रहा या नापाक हो गया? पाक रहा। पाक वाले कौन कौन? जो पाक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मालूमात अच्छी हो गई है। पापा जो दुरुस्त जवाब दे उनको मदीने की दुआ देने हैं। हाँ, अल्लाह ताला इनको भी, और जिनको दुरुस्त जवाब नहीं मालूम था उनको भी पता चल जाएगा, इनको भी अल्लाह मदीना दिखाए, सबको, सबके सदके मुझे भी दिखा दे, मदनी चैनल के नाजरीन को भी दिखा दे। आमीन। ये समुंदर हुआ या नहर हुई, माए जारी इसको बोलते, पानी दाह दर दाह ये कहलाता है। ने के फुट में कितना, 25 बाय नहीं 10 गज, यूं 10 चारों तरफ 10-10 गज, तो 100 गज बनता है इसका मसाहत कुल, वो जर्ब करके 10 बाय 10, 10 हाथ, तो 5 गज हुए, 100 हाथ। हाँ, 10 बाय 10, 100 हाथ इसका पूरा वो, हाँ जो भी, तो वो दाह दर दाह एक मिकदार है, 10 बाय 10। तो ये पानी जो है ये जारी पानी कहलाता है। अब इससे ज्यादा जितना भी हो तो समुंदर जारी पानी है, नदी जारी पानी है, नहर भी बड़ी बड़ी होती है, जारी पानी है। फिर इसकी शर्त है कि वो इतना पानी वो इतना गहरा हो कि हाथ उठाने से मिट्टी ना खुले, जमीन ना खुले। तो अब ये जैसे, तो ये पानी जो है दाह दर दाह, इसमें अगर पेशाब कर दिया किसी ने या नजासत मिल गई, तो ये उस वक्त तक नापाक नहीं होता जब तक उस पानी में नजासत की वजह से बू, रंग या इसका मजा यानी टेस्ट चेंज ना हो जाए। या तो नजासत की वजह से रंग बदल गया तो नापाक, नजासत की इसमें बदबू आ गई, नजासत की बू आ गई, नापाक। या नजासत की वजह से, उसमें नजासत की वजह से टेस्ट आ गया, यानी जायका आ गया इसका, तो ये नापाक, वरना पाक। वरना तो हमारा वो निजाम चल ही नहीं सकता। जैसे बारिशों में पानी खड़ा होता है, इसमें भी बहुत कुछ गंदगियां मिलती रहती हैं, लेकिन ये जब तक वही जो औसाफ सलासा इसको बोलते 3 वस्फ नजासत की वजह से, वैसे काला रंग है तो वो नापाक नहीं होगा। तो आपके बाल भी काले हैं तो क्या नापाक है काले बाल? काबे शरीफ का गिलाफ भी काला है तो सर काला होना वो नापाक ही नहीं है। लोग समझते हैं बारिश का पानी है काला काला मेला मेला, ये नापाक है। नहीं, नजासत की वजह से रंग आए, चाहे काला नहीं पीला ही आए, तब भी नजासत की वजह से ये रंग जो पीला हुआ, नजासत पीली थी, तो अब ये नापाक। ये भी दादर दा, और दादर दा से कम है। मतलब आपके घर का तपीला है, पतीला, पतीले में एक कतरा भी पेशाब का चला गया, नापाक। शरबत की देग है, देग में एक कतरा भी पेशाब का चला गया, वो नापाक। कि यहाँ ये औसाफ सलासा यानी नजासत की वजह से रंग बू मजा चेंज होने की मतलब इंतजार नहीं होगा।
چاہے خوشبو میں کوئی فرق نہ پڑا ہو، خوشبودار شربت ہو، لیکن پتہ ہے ہم کو بالکل یقینی معلوم ہے کہ اس میں پیشاب کا قطرہ گیا ہے، تو اب یہ دیکھ ناپاک ہو گیا. یہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دہ دا کی تفصیل، دہ یعنی 100 ہاتھ یا 25 گز یا 225 فٹ فیٹ. دہ یا 100 ہاتھ یا 25 گز یا 225 فیٹ. ایک گز میں 3 فیٹ ہوتے ہیں. اب گز بھی چلا گیا، اب میٹر ہے. اور جب میں ساؤتھ حاضر ہوا تھا آپ کے یہاں، یہ فیٹ میں نہیں سمجھتے تھے. یہ آپ نے آپ کو معلوم ہے اب فیٹ بھی رخصت ہو گیا، گز تو یہاں سے بھی رخصت ہو گیا. اب یہ میٹر میں سمجھتے ہیں. میٹر اور گرام، اور اس میں چھٹانگ اور سیر میں بھی کم سمجھتے ہوں گے نیو جنریشن. کلو گرام تولنا تو یہ تو بہت پرانا ہو گیا. بعض ادھیڑ عمر کے بھی شاید ہو سکتا ہے اب کم سمجھتے ہوں گے. وہ کتابوں میں رہ گیا، اس لیے ہم تو گراموں میں ہی لکھواتے ہیں کتابوں میں کہ تولے وغیرہ لکھنے کے بعد پھر بریکٹ میں اس کا گرام لکھا جائے. رتی ماشا تو دیکھا بھی نہیں ہوگا کسی نے، شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی رتی. ظاہر ہے کہ نیو جنریشن ہے، ہم لوگوں نے دیکھی ہے نا. رتی ایک وہ لال کلر کا، سمجھو کہ گیہوں سے تھوڑا بڑا دانا ہوتا تھا، لال کلر کا. اس کے اوپر ایک کالی ٹوپی جیسے پہنی ہوئی ہے، اس طرح کا وہ رتی بولتے تھے اس کو. آپ نے زیارت کی یا غوث پاک؟ چاول کے حساب ہوتے تھے. ماشے کا تو وہ کچھ مطلب وہ دھات کا بنا ہوا شاید ہوتا تھا. وہ وزن 8 رتی ایک ماشا میں ہوتی، اور ایک تولے میں 12 ماشا، ایک چھٹانگ میں 5 تولے. اب یہ چھٹانگ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. چھٹانگ ہوتا ہے سمجھو کہ ایک سیر میں 16 چھٹانگ، 100 گرام سے کم ہوتا ہے. سمجھے 50 سے کچھ اوپر گرام کا چھٹانگ بنے گا. اب یہ فقہ کی کتابوں میں یہ حساب لکھے ہوئے ہیں، تولا، ماشا، رتی. اور اب نیو جنریشن کو پتہ نہیں ہے. یہ تولا چاندی کا روپیہ اتنا بڑا ہوتا تھا، اب 5 روپیہ بھی اتنا تھا. میں نے اس دن دیکھا اسکرین پر اتنا سا ہو گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اسماعیل اتاری بول رہا ہوں ابتباد صدر بازار سے. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے. یہ ایک مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. اس کا تفصیلی طور سے جواب دے دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم ولہ اضعافا کثیرا، اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ ہیں. واقرض اللہ قرضا حسنا، کہ وہ اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں. کون ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرے اچھی نیت کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدل اس کو عطا فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں جو رتی ملی ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں، آپ تصدیق فرما دیں یا تردید فرما دیں.
दिखाएं। जी लब्बैक, ये रत्ती है। ये वजन है बाकायदा, क्या कैप्सूल नुमा है, ढूंढ लिया। ये पुराना वजन है, यानी इतना पुराना नहीं है, मैंने देखा ही है। यानी सोना तोलने में खासकर 1 तोला सोना पहले लिखा होता था वो स्लेट पर, अब तो स्लेट भी नहीं देखी होगी इन्होंने, उस पे 100 रुपया तोला सोना, ये मैं देखता था लिखा हुआ सराफा बाजार में, सोने की बाजार में। अब उसकी जगह 10 ग्राम शायद लिखते हैं, 10 ग्राम। और अब तो खैर 100 रुपया, अब तो कई हजार रुपये का शायद होगा तोला। वो यानी कि 2 या 2.25 रुपये चांदी तोला होता था पहले, ये भी लिखा होता था, या 1 रुपये का तोला था चांदी। रुपये को भी जो 1 रुपया था जिसका वजन तोला में चलता था, उसको बोलते भी चांदी का रुपया बोलते थे। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, चांदी का रुपया बोलते थे। या हमारे यहाँ पाकिस्तानी रुपया चांदी नहीं होता था ओरिजिनल, लेकिन मिक्स धात होती थी कोई मखसूस, इसको बोलते थे चांदी का रुपया। तो ये मालूमात होना मुनासिब है, इसलिए कि वो फिक्र की किताबों में अभी तक यही है, तोला, माशा, रत्ती। तो जो भी फिक्र की कुतुब का तर्जमा करें ना, और मुफ्तियान किराम भी जो मसाइल लिखें, फतावा दें, उनमें इनको चाहिए कि ग्राम जरूर लिखें, वरना अवाम इससे फायदा नहीं उठा सकते आपके रत्ती तोले से। कि अगर किसी को जाकर दुकानदार को पूछेंगे तो उसको भी समझ नहीं आएगी कि क्या बोलते हो, उनको नहीं पता होता। न्यू जनरेशन या जवानों को क्या, अब तो मैंने कहा 1.5 उम्र को भी, हम जैसे बूढ़ों को जो इस फील्ड का होगा उसको अंदाजा होगा, पता होगा। बाकी आम लोगों की इतनी पंचायत नहीं होती ना, तो उनको भी नहीं पता होगा। इतने पुराने ये औजान हैं, वेट, वजन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अकबर अली नाम है मेरा, और मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है हमारे काम के रिगार्डिंग। कि कोई जनाब हमें बनाने आता है, लैपटॉप कोई भी बनाने आता है, तो जब आता है वो हमारे पास तो बिल्कुल डेड होता है, लेकिन जब हम काम कर लेते हैं उसके ऊपर, तो डेड होने के बाद जब हम इसको ऑन करके देते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है, और उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे पास ही हमारे सामने हर चीज़ चेक करे, उसकी जो चीज़ें उस पर लगी हुई है, जो चीज़ खराबी है, वो सब चीज़ चेक करे। लेकिन क्या होता है कि वो उजरत तय होने के बाद भी वो हमें उजरत तो दे जाता है, लेकिन जब वो घर ले जाता है उसके बाद वो वहाँ से हमें फ़ोन करता है कि मेरी मशीन में ये नहीं है, ये ख़राब है, या वैसा है या वैसा है। तो इसके बारे में मुझे पूछना था कि इसके बारे में हमारी शरीयत हमें क्या गाइड करती है। आपने जब इसको वाकई दुरुस्त बनाया, खुद धोखा नहीं दिया, कुछ भी सही बना लिया, और वो उजरत भी तय हो गई, अब आप ये चला गया वहाँ से, अब भी इसका जिम्मेदार वो खुद है, और बोल भी रहे हैं कि देख लो भाई, तो इसमें ज़ाहिर है कि इस कारीगर का कोई कसूर तो है नहीं। अब वो रास्ते में कुछ भी हो सकता है, झटका आ सकता है, ये मशीनरी है, शैतानी चरखा इसको बोलते हैं आम, मतलब एक मुहावरे के तौर पे, ये यूँ झटके में खराब हो जाता है। करोड़ रुपए की मशीनरी एकदम से बेकार हो जाएगी। तो ये चला और झटका आ गया, कुछ भी हुआ, अब इसका जिम्मेदार वो ग्राहक के कस्टमर है, कारीगर नहीं है। हाँ, वहाँ ये चेक करता और कोई खराबी ये पकड़ लेता तो कारीगर को वो बता सकता था कि अभी ये यूं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर कोई शख्स हमसे कंप्यूटर लेके जाता है या लैपटॉप खरीदता है और 1 हफ्ते 10 दिन बाद वापस रिटर्न देके चला जाता है, और हम दूसरे किसी कस्टमर को वो नया कहकर बेच सकते हैं या रिफर्बिश कहकर बेच सकते हैं या नहीं? है तो अब ये मुस्तअमल, यानी कि अब ये नया नहीं कहलाएगा, तो इसलिए वो नया कहकर बेचेंगे तो ज़ाहिर धोखा होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि
जितने दिन नया था कि भाई ये 8 दिन पहले या 12 दिन पहले नया ले गया था मुझसे और ये वापस ले आया, ये है। या अगर वो आपको पता है कि इतना इतना इस्तेमाल हुआ है तो भाई 8 दिन ले गया और इतना इस्तेमाल किया है, या 8 दिन ले गया लेकिन वो इस्तेमाल किए बगैर वापस दे गया है, तो ये असल कारीगरों पर एतमाद तो लोग नहीं करते आमतौर पे। जो कारीगर दियानतदार होगा, होनेस्ट होगा, उसकी अल्लाह ताला एक उसका इमेज बना देगा लोगों में। अगर लोगों के जहन में और दिल में उसकी कारीगर की वो दियानतदारी बैठ गई ना, फिर कारीगर जो कहेगा ना लोग आंखें बंद करके उसकी मानेंगे, और इस तरह उसकी रोजी में भी बरकत होगी, उसकी दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह भलाइयों का सामान होगा। मगर चूंकि गालिब अक्सरियत इस वक्त धोखाबाजी में लगी हुई है, इसलिए बेचारा जो होनेस्ट हो, दयानतदार हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, उस पर भी लोग शक करेंगे। तो इसलिए अपने किरदार से ही बंदा जो है वो लोगों का एतमाद हासिल कर सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम अब्दुल मुईद है और मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए आता है मार्केट में और उसकी वैल्यू 100 रुपये है, तो और कोई और उससे 1000 रुपये लेता है, तो क्या ये शरीयत में लेना जायज़ है? और जबकि कस्टमर को नहीं पता कि उसकी वैल्यू 100 रुपये है, तो शरीयत में लेना ये जायज़ है या नहीं? हर कारीगर के अपने अपने रेट होते हैं बाजू का, इसमें कोई शरअन हरज नहीं है। हाँ, झूठ ना बोले, धोखा ना दे कि भाई हर जगह 1000 रुपये दाम चल रहा है, जाओ पूछ के आ जाओ। हर जगह पूछकर जब आपको इत्मीनान हो तो मेरे पास आप बनाना, दूसरे के पास 1000 रुपये का बनाओगे तो मेरे पास आना। यूं करके ये चिकनी चुपड़ी बातों में ले लेते होंगे कि वो कहीं जा ही ना सके बेचारा, उसके पांव भारी हो जाए। तो अगर धोखा देगा तो गुनाहगार होगा, वरना वो अगर मेरा 1000 रुपये चार्ज है तो कोई हर्ज नहीं इसमें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम अदनान निसार है और मैं एलसीडी से एलईडी से कारोबार से वाबस्ता हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि मेरे पास जो न्यू एलईडीज आती हैं वो ब्रांड नेम जो उनमें लिखा होता है वो उसकी वो होती नहीं है, तो क्या मैं उस ब्रांड नेम से एलईडीज को बेच सकता हूँ? मेरे लिए कस्टमर को बताना ये ज़रूरी है कि ये ब्रांड ये है या नहीं है। अब अगर वो ब्रांड नहीं है और आपने कहा कि ये भाई फुला ब्रांड है, यहाँ तो झूठ हो जाएगा। और अगर ब्रांड लिखी भी नहीं है, ग्राहक भी पूछता नहीं है ये एलसीडी है, वो ले गया तो झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, माल दिखा के सौदा किया तो कोई हर्ज नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मन्नी मुन्नी हाजिरा बोल रही हूँ बाबुल मदीना कराची से। मेरा आपसे ये सवाल है कि किसी का ये होता है कि वो नाखून काटता है तो उसके नाखून के चूड़े हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? मैं मदनी मुन्नी मेमा बोल रही हूँ बाबुल मदीना कराची से। मेरा ये सवाल है, रमजान में क्या कार्टून देखना गुनाह है? नाखून चूरे चूरे हो जाते हैं, ये कोई मरज ही होगा? वैसे नाखून तो यूं साबित उतरता है, जो भी, या तो वो नेल कटर से नाखून काटना नहीं आता होगा तो वो टुकड़ा टुकड़ा कट जाता होगा, ये भी हो सकता है। तो कैंची से काटेंगे तब भी टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है उतरे। अच्छा, और दूसरी वो नन्नी मुन्नी मदनी मुन्नी और दूसरी नन्नी मदनी मुन्नी, उसने रमजान शरीफ के ताल्लुक से कोई सवाल किया। कार्टून तो रमजान में वाकई नहीं देखने चाहिए। रमजान में देखना बंद कर दिया जाए, अभी रमजान है ना, और ऐसी पक्की नियत कर ली जाए कि अब कभी भी जिंदगी में देखेंगे ही नहीं।
وہ لفظ اسم واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام کائفہ عطاریہ ہے. میں 47 سے بول رہی ہوں. پیارے بابا جان، مدنی چینل دیکھنے کے برکت سے مجھے رمضان مبارک سے محبت ملی. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام خود کرتے ہیں اور وہ کام کر کے پھر الزام لگاتے ہیں کہ یہ نصیب میں یہی لکھا تھا. دین میں اس طرح کی اجازت ہے کہ بندہ خود کام کرے اور الزام لگائے نصیب کے اوپر؟ حضور، میرا یہ سوال ہے کہ ہم دفتر میں کام کرتے ہیں تو دفتر کے اوقات پر مثال کے طور پر 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. 1 بجے چھٹی ہونے کے بعد روزے کی شدت کی وجہ سے ہم وہیں پر اے سی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارا ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ اے سی لگا کر بیٹھنا یا برقی آلات دیگر استعمال کرنا جائز ہے؟ افتخار علی شاہ اتاری استاد محمد بلوچستان سے کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا پیٹ جو ہے اندر کی طرف ہوتا ہے، لیکن پانی پینے کے بعد کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے. کھانا وغیرہ بعد میں کھاتے ہیں، لیکن جب یہ پانی کے ساتھ افطار کرتے ہیں تو اس وقت یہ پیٹ پھول جاتا ہے. اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ یہ پیٹ ہمارا نہ پھولے. ایک تو مدنی منی تھی، اس کو رمضان سے محبت ہو گئی ہے، رمضان کی دیوانی. ماشاءاللہ، مدنی چینل دیکھ کر وہ رمضان کی دیوانی ہو گئی. مرحبا، اللہ آپ کو برکت دے، اس پر استقامت دے، ہمیں بھی رمضان کا دیوانہ بنا دے. اور دوسرا یہ کچھ کام کیا اور پھر وہ کام بگڑ گیا تو بولا اور نصیب میں یہی تھا، شاید اس طرح کا سوال. اب یہ سوال جو ہے اس کا تو جواب تو تفصیلی ہے، قسمت کا، اور اس کو چھیڑا نہیں جاتا اسے عوام میں خاص کر. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے. اب کسی کو قتل کر کے کوئی جج کے سامنے یہ بول دے کورٹ میں کہ کیا کروں، نصیب میں یہ لکھا تھا کہ میں قاتل بنوں گا، یہ مقتول بنے گا، تو کیا جج آپ کو چھوڑ دے گا؟ تو بولے گا نصیب میں کہ تیرے بھی لکھا تھا کہ جلدی جلدی پھندا پہنا دیا جائے اور پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، چڑھ جا بیٹا سولی پر. تو اس طرح ہر کام، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے کہ کون کیا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر فرمائی، مقدر فرمایا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا تو اب یہ بس یہ ہو کر رہے گا، یہ اس لیے ہو رہا ہے. بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور ویسا لکھ دیا. وہ نہ بھی لکھتا تب بھی اس نے ایسا ہی کرنا تھا. اس کے لکھنے نے، اگرچہ وہ یوں تو لکھنے سے بھی پاک ہے، لیکن جو بھی مطلب وہ فرشتے لکھتے ہیں اور جو تقدیر ہے، تو اس کے لکھنے نے مجبور نہیں کیا. دوا کی بوتل پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، دوا کی کمپنی والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سال بھر تک ویلڈ ہے، سال بھر کے بعد یہ خراب ہو جائے گی دوا. اب ایکسپائر ڈیٹ وہ نہ لکھیں دوا والے، تب بھی 1 سال کے بعد یہ خراب ہو جائے گی. تو لکھنا جو ہے، اس لکھنے نے دوا کو خراب ہونے پر مجبور نہیں کیا، دوا نے اپنے وقت پر خراب ہونا تھا. تو بہرحال یہ کہ اپنے تقدیر کو الزام نہ لگایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ سمجھ دی ہے. بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو معلق ہوتی ہیں کہ یوں کریں گے تو یوں ہوگا، اسکوٹر پر جائے گا تو ٹانگ ٹوٹے گی، اور پیدل جائے گا تو ہاتھ ٹوٹے گا، اور اگر فیضان مدینہ میں بیٹھا رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ تقدیر معلق ہوتی ہے. اب اللہ کو پتا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹے گا یا پیر ٹوٹے گا یا اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ فیضان مدینہ میں بیٹھا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس کے پتا ہونے نے
آپ کو مجبور نہیں کیا جانے پر اور رکنے پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی مرض ہوگا بیچاروں کو، جو پانی پینے ہی سے فوراً پیٹ پھول جانا. یہ زیادہ بولے نا پیے، کتنا پیے گا؟ 1.5 لیٹر تو میں بھی پہلے پی جاتا تھا افطار میں، لیکن یہ کہ پیٹ پھولنا تو مجھے یاد نہیں پڑتا. تو یہ ہو سکتا ہے بیچاروں کو مرض ہو، اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اور اگر وقتی طور پر پیٹ پھولتا ہے تو پھر جب پیشاب آتا ہوگا تو پھر نارمل ہو جاتا ہوگا، کوئی بات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیجئے. سلام کرتے وقت کی نیت کون بتائے گا؟ سلام کی نیت. ماشاءاللہ پاپا اس بار تو لگتا ہے یہ تیاری کر کے آئے ہمارے اسلام. اور یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب اسکرین پر، اس وقت تک پھر کیا کروں یار، تو شاید ہاتھ کم نہ ہو جائیں گے کیونکہ اسکرین کے لیے نہیں. اگر واقعی آپ کو بھلے غلط ہو جواب بالفرض، لیکن یہ کہ آپ کی اپنی دانش میں ہو کہ یہ صحیح ہے تاکہ پھر اصلاح بھی ہو جائے گی. ورنہ خواہ خواہ مطلب وہ میری آواز جائے، میں اسکرین پر نظر آؤں، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہاتھ تو عوام اٹھا رہے ہیں، اس کا جواب تو دیں گے طلبہ کرام شاید. درست عوام مشکل ہے. طلبہ کرام، درس نظامی والے، ان لوگوں سے لے لیتے ہیں یا مدنی شخصیات سے لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کسی کو سلام کیا جائے تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ جسے سلام کیا جا رہا ہے اس کا مال جان اس کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں میں پہنچاؤں گا. اس کے مال جان اور عزت میں میری طرف سے کوئی دخل نہیں ہوگا. قریب ہے، صحیح ہے. اور کیا درست ہے کہ مطلب اس کی عزت، آبرو، جان، مال مجھ پر حرام ہے. اس پر ناحق دست اندازی یعنی اس کو نقصان پہنچانا. وہ ایک دور تھا کہ حج کے قافلے جب لوٹ لیے جاتے تھے تو اس وقت کی ایک حکایت ہے کہ وہ اگر جیسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور اس نے سلام کیا، جو گر گیا گھبرا کے سلام، تو وہ جواب نہیں دیتے تھے ڈاکو، کہ جواب دے دیں گے تو بھی اس کو لوٹ نہیں سکیں گے. کہ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو. اب وہ وعلیکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو. اب اگر وہ ڈاکو گئے کہ تم پر سلامتی ہو، پھر لوٹے کیسے؟ ڈاکو میں سے ہوتے تھے، ہے نا. تعجب کی بات ہے. اب تو جو حال ہے آپ کے سامنے. اگر اتنا کچھ یاد نہیں بھی رہتا نا عزت آبرو کا بہار شریعت میں، تو اسی مضمون کا لکھا ہوا ہے، تو کم از کم یہی ذہن میں ہو کہ میں سلام کرنے کی سنت ادا کر رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی اس کو ان کو دے دیجیے گا تحفہ. ماشاءاللہ جواب ان کا درست ہی تھا. ماشاءاللہ مدنی سوٹ پیش کیا جائے گا. 12 ماہ والے طالب علم ہیں، غالباً 12 ماہ والے. ان کے امامہ شریف بھی ہے، اس میں سربند بھی ہے، ٹوپی بھی ہے. اچھا آپ دیکھیں، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. آپ یہ کون دیں گے؟ میں لوں اپنی برادری کو. مرحبا مرحبا. 50 سے اوپر. روزہ توڑنا ہے اور توڑنے کی نیت کر لی
تو روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ پکی نیت کر لی کہ بس میرا روزہ بس ٹوٹا، توڑ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر وغیرہ بتائیے اپنی۔ میری عمر 60 سال ہے اور میرا نام مسعود حسین اتاری ہے، میں لیاقت آباد کا رہائشی ہوں۔ اعتکاف میں نہیں ہوں، میں ویسے ہی آتا ہوں۔ یہ وہ خصوصیوں کے مبلغ تو نہیں ہو؟ پہلے شاید خصوصیوں کے مبلغ تھے کہ نہیں؟ صرف نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جواب درست ہے، جب تک روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کیا جائے، صرف نیت کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نماز بھی توڑنے کی نیت کرنے سے نہیں ٹوٹے گی جب تک نماز توڑنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ جیسے نماز توڑنے کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ایک طرف کہہ دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن بلا اجازت شرعی نماز کو توڑنا گناہ ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ بات بات میں نیتیں توڑ کر ذرا کچھ یاد آ گیا تو نیت توڑ دی، کوئی آ گیا نیت توڑ دی، کوئی آگے سے گزر گیا تو سمجھے کہ نماز ٹوٹ گئی۔ اب اگر ٹوٹ گئی تو پھر یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں کر کے توڑتے ہوں گے۔ تو کوئی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، گزرنے والا گناہگار ہے۔ اپنی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ جہاں کوئی بیچارہ گزر جائے اور وہ گناہ میں پڑے، جیسے ستون کی آڑ میں پڑے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ستون کی آڑ میں بیٹھا ہوا ہے، اپنا ذکر و اذکار کر رہا ہو، نماز پڑھنے والا آیا تو وہ ستون کے پیچھے بیٹھنے والے کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے نماز پڑھنی ہے، آپ ذرا اس طرف آ جائیں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس میں ایذا دینے والا انداز نہ ہو۔ کسی کو بھی ریکویسٹ کریں گے تو عام طور پہ آدمی ہٹ ہی جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو انشاءاللہ اور بھی سوال ایک دو کریں گے، اب ایک دو سوال جی چلا لیتے ہیں۔ تحریری سوالات کافی ہمارے پاس۔ یہ سوال ایک یہ ہے کہ نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو اسی حالت میں پڑھی گئی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نیل پالش سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ یہ کہ ناخن پر چونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے، اس لیے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں اترتا، تو یوں اس نے نمازیں برباد کی روزے میں، تو روزے میں کراہت تو آئے گی اور وہ نورانیت بھی جاتی رہے گی، فرض روزہ ادا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہزار وضو کر کے لگایا نیل پالش، تو اب یہ کہ جب تک دوسری نماز کا وقت نہیں آتا اور کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہو رہی، نماز پڑھ کے لگا لیا کچھ گھنٹوں کے لیے، تب تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اب وضو بھی ٹوٹے گا نہیں، نہ غسل ٹوٹے گا اس سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ BC کی جو رقم ہوتی ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ BC کے لیے جمع کرواتے ہیں۔ یہ قرض کی صورت بنے گی اس کی، تو اب اس کو قرض کے احکام کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ کتنی رقم اس کی وہاں پر جمع ہے، اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، یا اس کے پاس دوسری رقم میری موجود ہے، یا نصاب کوئی اور موجود ہے سونے کا چاندی کا، جس کے ساتھ ملا کے وہ رقم نصاب تک پہنچ جاتی ہے، سال گزر چکا ہے، تو جیسے قرض کے احکام ہوتے ہیں ویسے اس کے احکام ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ سجدے کی حالت میں دوپٹہ یا قمیض کا دامن سجدے کی جگہ آ جائے تو کیا اس پر سجدہ ہو جائے گا یا پھر اس کو ہٹا کر سجدہ کرنا ہوگا؟ نماز مکروہ تنزیہی ہوگی،
شادیوں وغیرہ میں جو مووی بنائی جاتی ہے اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ عورتوں کی اور مکس اگر مووی بنائی تو مردوں کی بنائی صرف مرد نے، اور کوئی اس میں خرافات بھی نہیں ہے. جیسے اس وقت ہمارے یہاں موویاں بن رہی ہیں تو اس طرح کی اگر خرافات اس میں نہیں ہے تو جائز. اگر بے پردہ عورتوں کی بنائی یا مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی مکس یہ ہیں تو بھی یہ بھی ایک ناجائزی مناظر ہیں. تو ایک وہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، تو گناہ کا کام کرنے پر جو اجرت ملے گی وہ بھی ناجائز ہوگی. اس میں آپ یہ مشورہ دیں گے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہو چلتا ہے کہ جو لیڈیز گیدرنگ ہوتی ہے اس میں ایک لیڈیز کو ہی متعین کر دیا جاتا ہے جو وہاں کی تقریب جو ہو رہی ہوتی ہے اس کی مووی بناتی ہے. اب اس میں اندیشہ رہتا ہے، وہ اندیشہ یہ رہتا ہے کہ یہ اگر لیک ہو گئی یا باہر آ گئی تو پھر اجنبی مردوں تک پہنچنے کے اس میں بھرپور اندیشے رہتے ہیں. تو اگر انہیں مشورہ دیا جائے کہ یہ مطلب یہ چیز عورتوں میں یا اسلامی بہنوں میں یا لیڈیز خواتین جو بھی نام دیں آپ اس میں نہ ہی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. شرفا میں یہ نہیں ہوتا. یہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں شرم و حیا سے جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا. عموماً یہ اس طرح کے دھندے یہ کرتی ہیں. باقی شریف عورت اور شریف گھرانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو مہربانی کر کے ان حرکتوں سے باز رہیں. کہ اب ظاہر ہے کہ وہ بنا کر تو لے جائے گی نا ریل. اب وہ جو بھی دیکھے اس کو غیر مرد، اور پھر یہ کہ جو ریل جب لے گئی وہ تو اب یہ جب غیر مردوں سے ہو کر ہی تو شاید پہنچے آپ تک. ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے اس میں کام کرے گا تو وہ عورت تھوڑی کرے گی، ضرور تھوڑی کہ عورت کرے. اور پھر کہاں کہاں یہ ریل پہنچے گی. پھر یہ جب ریل چلے گی تو یہ تو مرد عورت مل کر گھر کے افراد دیکھیں گے تو اس میں اکثریت تو وہ اجنبیہ ہی ہوں گی نا، ماں بہنیں تھوڑی ہوں گی دیکھنے والے کی. تو اس لیے یہ بنایا ہی نہ جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ جو ابھی کپڑے پر سجدہ کرنے کا ہوا، وہ اپنے جیسے دوپٹے پر یا کپڑے کے دامن پر یا آستین پر، تو اس کا مسئلہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 634 مسئلہ نمبر 59. آستین کو بچھا کر سجدہ کرنا تاکہ چہرے پر خاک نہ لگے مکروہ ہے، اور براہ تکبر ہو تو کراہت تحریم نہ مکروہ تحریمی ہے. اور گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے پر سجدہ کیا تو حرج نہیں. یہ اس کی تفصیل. امامے کے پیج پر سجدہ کیا اور اس کا جزیہ ہے شاید کوئی، یہ بھی دیکھ لیا جائے. ایک اور سوال ہے. ایک عورت دوسری عورت کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی، اور اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کس کا پردہ ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ بے باکی کی بات ہے کہ وہ پتلے دوپٹے سے جس میں بال چمکیں گے تو وہ تو ستر نہیں ہوا نا، ستر پوشی نہیں ہوئی. تو اس لیے وہ چادر تو موٹی ہونی چاہیے جس سے بالوں کی کالک نہ چمکے، کان نہ دکھیں. جو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے نماز میں تو وہ تو چھپانا فرض ہے نا. جملہ بہت بے باکی ہے. میں وہ جس نے یوں کہا نا دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی، ان کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے تھا. مطلق اس طرح کہہ دینا دوپٹے مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ کہہ دینا وہ تو بہت سخت جملہ ہے، اور اس کی یعنی ابھی تو کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو توبہ تجدید ایمان کرنا چاہیے کہ اس میں نماز کی ایک شرط کا انکار نکل رہا ہے. تو احتیاط اسی کے اندر ہے کہ وہ توبہ کریں اس سے.
दुपट्टे वाली ने जब कहा होगा ना पतला दुपट्टा, वो जो आमतौर पर दुपट्टा पतला ही होता है जिससे बाल चमकते हैं, तब भी मोटा दुपट्टा है और वो अगर शरीर तकाजे पूरे कर लेता है वो दुपट्टा तो ठीक है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं थी, लेकिन वो जवाब तो वाकई उसका खतरनाक है। और वो ये अल्फाज भी बहुत खराब है पर्दे के ताल्लुक से। सल्लू अलल हबीब। मकामी मस्जिद में इफ्तार का ऐलान करने के बजाय जो टाइमिंग मदनी चैनल पर चलती है इसके मुताबिक इफ्तार किया जाए तो क्या ये दुरुस्त है? मदनी चैनल पर जो औकात चलाए जाते हैं सर, वो हमारी मजलिस बनी हुई है, मजलिस तौक़ीत, तो उनकी तरफ से ये दिए जाते हैं और ये एक बाकायदा फन है। और आम तौर पे ये पुराने नक्शे चल रहे हैं कि जो अब एक्सपायर्ड हो चुके हैं। एक्सपायर्ड सही? अच्छा, तो वो आप मुस्कुराए तो मैं कोई रॉन्ग नंबर लगाए, यानी पुराने जो नक्शे चल रहे हैं औकात के, ये अब खत्म हो चुके हैं और नए बनाने की कोशिश अब करे कौन, इसमें बड़ी मेहनत का काम है। हमारी मजलिस ने नए नए नक्शे बनाए हैं औकात के, और दुनिया में कुछ 27 लाख से ज्यादा मकामात की तरकीब बनाई है इन्होंने, और ये वेबसाइट पर सब मौजूद। तो यही समझ में आता है कि मदनी चैनल के मुताबिक रोजे नमाज की तरकीब हो, वरना पुराने यहाँ तक के ऐसे मकामात लोग बताते हैं कि इशा की नमाज का वक्त भी शुरू नहीं होता और इशा की नमाजें पढ़ी जा रही हैं। तो अवाम में तो देखो जहालत तो बहुत है। किसी मकाम का किसी ने बताया था बाहर मुल्क में कि जुम्मे को वहां छुट्टी नहीं होती तो इतवार को छुट्टी होती है, तो इतवार को जमा होकर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। अब ऐसे भी पढ़े हैं ना दुनिया में, और पढ़ाने वाले भी इनको मिल जाते हैं। तो इसलिए वो मदनी चैनल हर घर की जरूरत है। आपकी इबादतों का मुहाफिज इंशाअल्लाह साबित होगा और आपको बहुत सारा इल्म दीन फराहम करेगा और बहुत सारे गुनाहों की निशानदही ये करता है और एक अच्छा पाकीज़ा मुसलमान आपको बनाएगा मदनी चैनल। मदनी चैनल पे जो अज़ान वगैरह होती है ना, वो बाबुल मदीना के वक्त के हिसाब से होती है। अब अगर कोई बाबुल मदीना के बाहर का है वो क्या करें? तो ये पट्टी चलाई जाते हैं, पट्टी के लिए पट्टी चलाई जाती है, टीकर कहते हैं। अजान का ताल्लुक तो वैसे ही नमाजों से है ना, उससे है भी नहीं। और ये तो ऐलान होता है बाबुल मदीना कराची में फुला नमाज का वक्त, फुला अजान का वक्त हो चुका है, ये बाकायदा ऐलान होता है। ये सिर्फ ये बाबुल मदीना के लिए होता है। वो मामूली फर्क होता है एक शहर में, सेकंडों की हत्ता गया। वो ऊपर जाकर जो ऊपर जो प्लाजे होते हैं ना, इनमें भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। 95, 99, दाएं बाएं, मशरिक वो जुनूब शिमाल, इस तरह भी कुछ ना कुछ सेकंडों के फर्क होते हैं। तो ये हमारे यहाँ एहतियाती वक्त चलाया जाता है। तो गलबन पूरे शहर के लिए ये वक्त चलाया जाता है एहतियाती, जो सबको कहीं मतलब जल्दी भी हो जाता वक्त तो उसको भी पूरा हो जाएगा। रोजे की हालत में खुश या तर मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, बल्कि वो बदस्तूर सुन्नत है वुजू में। वुजू से खारिज है अगरचे, लेकिन ये वुजू के लिए सुन्नत है मिसवाक। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हल्का नंबर 52। मदीने जाने वालों, मुसाफिरीन मदीना, मुसाफिरीन बगदाद, हल्का नंबर 52, डेरा गाजी खान,
اللہ نواز افطاری ولد نور محمد 3 بار لبیک. ماشاءاللہ 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 مرحبا مبارک ہو. اس سے تو 12 مدنی فیس لے لو. خوش بہت ہیں یار یہ کشمیر جیسے سے ان کو تو بھی مدینہ مل گیا ابھی. کشمیر سے بھی سوال تیار ہے. سبحان اللہ. چلو انشاءاللہ تو بعد میں دوسرے نام بھی لینے. ابھی کچھ سوالات چلا لیتے ہیں کشمیر سے انشاءاللہ. اور آج تو ہمارے دیگر ملک بھر کے معتکفین کے ناموں کی بھی قرآن اندازیاں ہوئی ہیں اور ہر جگہ سے ایک ایک نام تقریباً 20 مقامات سے ہمیں نام آئے ہیں اور آج ان میں بھی قرآن اندازی ہو کر ان کا بھی ایک نام پکارا جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو ایک حکایت بھی سنانی ہے آپ کو. ماشاءاللہ. مجلس سے مالیات والے ہمارے ساتھ ہیں اور اطلاع کے مطابق 75 مقامات پر یہ جمع ہو کر دیگر عاشقان رسول کے ساتھ شریک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد محمود ہے اور میں چڑوئی سے بات کر رہا ہوں. باپو میرا سوال یہ ہے کہ کئی نوجوان پہاڑی علاقوں میں سپیڈ کرتے ہیں اور ان کی جان چلی جاتی ہے. کیا جان بوجھ کر ایسا کرنا خودکشی میں آئے گا؟ اسپیڈ سے گاڑی چلانے والوں کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ خودکشی. ان کو یوں ہوتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا, میں تو ماہر ہوں. اور بیچارہ پھر وہ جس کے نصیب کی بات ہے. خودکشی اس کو نہیں کہیں گے. بہرحال اپنے آپ کو جان بوجھ کر خطرے میں نہ ڈالا جائے اور نارمل اسپیڈ رکھی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان رضا اتاری ہے. میں 1 ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آیا ہوا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی آ کر مجھے یہ کہے آپ اداس کیوں ہو, لیکن میں حقیقت میں اداس نہیں ہوتا, اس کو ایسا لگتا ہے اور میں کہتا ہوں میری شکل ہی ایسی ہے, تو آپ ارشاد فرمائیں ایسا کہنا کیسا ہے؟ آپ کی ہمت کو داد ہے. تو کسی اور کا سوال تھا, ان کو کہنا چاہیے تھا. اچھا, ان کو پروٹیکشن فراہم کیا جا رہا ہے. چلو صحیح ہے. یہ تو دوسرے بولتے ہیں کہ یار اس کی شکل ہی ایسی ہے. اپنے آپ کو اگر کوئی بولتا تو ہمت والا ہے. بعضوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچاروں کا چہرہ اترا سا ہوتا ہے. مسکرانے کے لیے ان کو کوئی استاد مقرر کرنا چاہیے یا اس کو مسکرانا سکھائے. مسکرانا بھی سنت ہے, رونا بھی سنت ہے خوف خدا میں. تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے نا. کبھی رونے کا وقت ہوتا ہے, کبھی مسکرانے کا وقت ہوتا ہے. موقع کی مناسبت سے مسکرانا بھی زندگی کا اہم جز ہے. ورنہ یہ منہ چڑھا رہے گا نا تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. مزید دل جلے گا کہ یار مجھے اکیلا کر دیا سب نے, کوئی مجھے لفٹ ہی نہیں کرا تھا. تو ذرا کہ کوئی بھی قریب کب آئے گا؟ جب ہم میں کوئی دلچسپی ہوگی. اگر ہمارے اندر دلچسپی نہیں ہوگی, کوئی کشش نہیں ہوگی, تو لوگ کیسے قریب آئیں گے؟ جو نیکی کی دعوت دیں, مبلغین ہوں, علماء ہوں, ائمہ کرام ہوں, خطباء ہوں, ان سب کو تو مسکرانے کی خصوصی پریکٹس کرنی چاہیے. کیونکہ ان میں بھی بعض ہوتے ہیں کہ جو بیچارے نہیں مسکرانے کی ترکیب میں نہیں ہوتے, تو لوگ ان کو پوچھتے نہیں ہیں. پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو امام صاحب کو مسجد سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب یہ پڑھائے گا نماز. اب امام صاحب نے کسی سے مسکرا کر ترکیب ہی نہیں بنائی ہوتی, امام صاحب بیچارے بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے صرف نہیں کہ میری سیٹ پر یہ کام آئیں گے, اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا چاہیے. کہ مسکرانا, مومن کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے. اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے رہتے تھے. ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پوچھ لیا کہ جب دیکھو آپ مسکراتے رہتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جب دیکھا مسکراتے رہتے ہیں، تو نے بکثرت دیکھا ہوگا مسکراتے رہنا. اور بھی کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے جب بھی آقا کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مسکراتا دیکھا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام نامی اسم گرامی المتبسم، یعنی تبسم کرنے والا، مسکرانے والا. شفا شریف کی برکت ہے یہ شاید اسماء النبی. اچھا شفا شریف میں نہیں اسماء النبی. اچھا اب باری آئے گی. جی ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہی المتبسم. تو اب کوئی اپنے بچے کا نام رکھے محمد نام رکھے پکارنے کے لیے، متبسم رکھے، تو یہ بھی ہے نا مدینہ مدینہ. مگر یہ نام نا زبان پہ چڑھے نہیں ہے. متبسم، تبسم چڑھ جائے، تبسم بھی نام رکھتے ہیں. متبسم کسی کا نام ویسے عوام میں سنا نہیں ہے، نہ خواص میں سنا ہے، نہ پڑھا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسم گرامی یہ میں نے پہلی بار آج سنا آپ کی زبان سے. ماشاء اللہ، مرحبا. میں نے پہلی بار سنا. اللہ تعالی آپ کو برکت دے، جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ. آپ کی تو دھوم مچی ہوئی ہے. وہ ہماری مطلب ہمارا خاندان یہ ہے مدینے، بچیاں وغیرہ. چھوٹی نے بتایا نواسی نے کہ میں نے شفا شریف کی ساری وہ لے لی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، میموری کارڈ. میں سفر مدینہ میں یہ سنتی رہوں گی. کتاب منگوائی تھی شفا، اس کو تو بہت دن ہو گئے. تو آپ کی ماشاءاللہ بہت مقبول ہوئی، اللہ قبول کرے. شفا شریف کا درس مدنی چینل پر اب بھی آتی رہتی ہیں. ان کی یہ وہ نشر مکرر میں چلتے رہتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا آج شب پیر، اور وہ بھی ماہ رمضان کی شب پیر، اور پہلی شب پیر ہے. اور ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو ہمارے یہاں ماہ قفل مدینہ، یوم قفل مدینہ منانے کی ترکیب ہوتی ہے. اور ماہ قفل مدینہ بھی صحیح نکلا کہ رمضان شریف میں ماہ قفل مدینہ کی بھی ترغیب رہتی ہے. اور میں نے پہلی رات ہی ترغیب عرض کی تھی، چاند رات کو. اب کارکردگی آئی ہے ان کی بھی کہ اس اعتکاف میں اسلام بھائی ہیں جنہوں نے مستقل قفل مدینہ لگایا، جن کی کارکردگی مجلس نے 747 بھیجی ہے. 747 جی، ملک بھر سے جو مستقل قفل مدینہ کے جو اسلام بھائی باہر ملک کا، تو اب وہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ 729 747 747 اللہ کرے کہ ہم کو بھی لگ جائے یار قفل مدینہ. اس کی اپنی برکتیں، بہت سارے گناہوں سے بچت اور رقت بھی اس سے ملتی ہے. جو بولتا ہے اس کو رونا کم آئے گا، جو بولتا نہیں ہے اس کو رونا زیادہ آئے گا. یہ عام طور پہ یہ دیکھا ہے. رقت، سوز و گداز، تو فضول باتوں سے بچے. ہاں کام کی باتیں کرنا وہ الگ بات ہے، نیکی کی دعوت دینا اور یہ الگ بات ہے. لیکن ضرورت کی بات بھی جہاں ممکن ہو بندہ لکھ کر یا اشارے سے چلا لے تو. اور جب بولنا شروع کرتا ہے نا تو پھر وہ اگر رقت تھی بھی نا تو وہ دب جاتی ہے. اور رقت کا اپنا مزہ ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. تو اب انشاءاللہ کل مناسب موقع پر خاموش شہزادہ، بلکہ ہو سکتا ہے کہ
رات میں بھی موقع، رات میں شاید ملے گا کم موقع، دن کے وقت موقع ملے. خاموش شہزادہ اب مطالعہ کر لیں، بلکہ رات کو بھی مل تو سکتا ہے. اگر ابھی مدنی مذاکرے کے بعد حلقے لگا دیے جائیں اور حلقوں میں اگر یہ بیان کر دیا جائے جتنا بیان ہو سکے. آج صلاۃ و تسبیح ہے. اچھا 7ویں شب. بابا ماشاءاللہ اس بار یہ دیکھا ہے کہ حلقہ نگرانوں نے بہت اچھا سلسلہ بنایا ہے، اور امید ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں تو کل شام تک تو ہمیں کارکردگی بھی ملے گی کہ یہ اتنے اسلام میں نے پڑھ لیا یا سن لیا. ماشاءاللہ. یہ یوم قفل مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا پڑھنا ہوتا ہے، بھلے پڑھ لیا ہو تب بھی. اس تو مہینے میں ایک بار پڑھنے سے کیا یہ وہ ریپیٹ، وہ بیٹری چارج ہو جائے گی، آپ کو نیا وہ ایک جذبہ ملے گا کہ یار واقعی ہم بک بک کرتے ہیں، اس میں بہت نقصان ہے. بلا ضرورت بندہ بولے نہیں، ایک چپ سوچ سکھ. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں قفل مدینہ نصیب فرمائے، معاشرہ صحیح ہو جائے ہمارا، بہت سارے گناہ دم توڑ جائے، دل آزاریاں دم توڑ جائیں. تیری میری لگائی بجھائی جو چلتی رہتی ہے نا، یہ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے. غیبتیں، چغلیاں، یہ زیادہ تر زبان سے ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے قفل مدینہ لگ جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. بلکہ ماہ قفل مدینہ، ماہ رمضان میں کم از کم یہ کہ جتنا ممکن ہو قفل مدینہ لگایا جائے. تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ بڑی رقت، سوز، یہاں تک کہ پھر آپ جب اچھی اچھی باتیں کر بھی رہے ہوں گے نا تو آپ کے اپنے اندر جو ہے نا ایک کیفیت محسوس کریں گے، ایک سوز محسوس کریں گے. یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بعض اس کو فیل کرتے ہوں گے، محسوس کرتے ہوں گے، جو صحیح معنوں میں قفل مدینہ پر عامل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین کی خدمت چند کالز. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین سے عرض ہے کہ مستقل قفل مدینہ تحریک یا یوم قفل مدینہ میں شامل ہونے کے لیے مجلس مدنی انعامات کے مکتب پر تشریف لائیے مدنی مذاکرے کے بعد، اور اپنا اپنا نام بھی لکھوائیے. اور باپا انشاءاللہ عز و جل یہ قفل مدینہ پر ہمیشگی اختیار کرنے یا اس کے فوائد کو مزید پانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے پورے پاکستان بھر میں ڈبل 26 مقامات 52 مقامات پر 12 دن کا مدنی کورس ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے بھی عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو مدنی تربیت گاہیں ہیں، مدنی انعامات کے مکاتب ہیں، وہاں پر رابطہ فرمائیں. الحمدللہ باپا 155 کے قریب اسلامی بھائیوں کے عالمی مدنی مرکز کے معتکفین نے 12 دن کے مدنی کورس کی نیتوں کے لیے اپنے نام لکھوا دیے. سبحان اللہ. 155 نے تو بڑھانے کی گنجائش تو ہے کہ نہیں؟ اور بڑھائیے نا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 12 دن کے مدنی کورس کے حوالے سے اتنے پیارے جذبات رکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بار زمزم شریف نوش فرمایا تو اس کے بعد دعا کی، یا اللہ عز و جل جو کوئی بھی عمر میں ایک بار 12 دن کا مدنی کورس کرنے کی نیت کرے تو اس کی بے حساب مغفرت فرما. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، میری خواہش ہے کہ ہر مسلمان یہ 12 دن کا مدنی کورس کرے. انشاءاللہ عز و جل آپ اس کورس کریں گے تو اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے خود محسوس کریں گے. تو اس مدنی کورس کے لیے بھی اپنی اپنی نیتیں لکھوانے کے لیے آپ مدنی انعامات کے مکتب پر رابطہ فرمائیں. اللہ عز و جل ہمیں حقیقی طور پر ہر عضو کا اخلاص کے ساتھ قفل مدینہ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. 20 اور 21 جون بابا جو آ رہی ہے، شوبز سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ مدنی مذاکرے وغیرہ میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. ہاں عاشقان رسول تیار رہنا. شوبز والے آ رہے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ نمازی بنائیں گے، سنتوں کے پابند بنائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی ان کو دعوت دے دیں شوبز والوں کو. ہاں جو بھی شوبز کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی انداز سے بھی ان سے
ان کا کوئی مطلب نسبت ہے تو وہ ان کی خصوصی دعوت، اور تمام عاشقان رمضان کو عمومی دعوت، سب آئیں، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا، سب کو نفع حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ فطرے کے بارے میں سوالات آ رہے تھے، تو فطرے کی 4 اقسام جو ہم ہر سال دکھاتے ہیں، اس سال کس شے کا کتنا فطرہ ہے ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، تاکہ آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے اور یہ نشر بھی ہو جائے کہ تاکہ اس حساب سے فطرہ نکالا جا سکے۔ جی دکھائیے۔ جی بابا۔ کشمش 1600 روپے، ایک صدقہ فطر اگر کشمش کے حساب سے دیں گے تو 1600 روپے ہے۔ اور کچھ بھی دکھا رہے ہیں؟ یہ کھجور۔ اچھا یہ کھجور ہے، کھجور پر بھی 1600 روپے لکھا ہوا ہے۔ جی بابا، دونوں کا ایک ہی فگر آیا ہے۔ اچھا تو کھجور کے حساب سے بھی 1600 روپے ہو گئے۔ جی۔ جو شریف کے حساب سے 1600، 320 روپے۔ 320۔ جو شریف کے حساب سے صدقہ فطر 1437 سنہ ہجری 320 روپے۔ گندم کے حساب سے 100 روپے۔ اب یہ دیکھیں پوری دنیا کے لیے یہ فگر نہیں ہے، اصل مقدار تو وہی ہوتی ہے کہ وہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں، یا کشمش ہو تو ڈبل ہے، کشمش ڈبل، کھجور بھی ڈبل، گیہوں تو 2، جو شریف بھی ڈبل، 4 کلو میں 160 گرام کم، ڈبل ہوا نا۔ تو اس کی جو بھی رقم بنتی ہو وہ دی جائے۔ تو اب یہ کہ جب دنیاوی معاملہ ہوتا ہے نا، پاس پیسہ ہے اور دوا لینی ہے، تو بندہ بولے گا یار فلاں کمپنی کے 2 پیسے زیادہ ہیں، اپنے کو دوا تو بولے نہیں یار اس کمپنی کی دوا اچھی ہوتی ہے، وہ درزی اچھی سلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے پیسے لیتا رہے یار، چیز ہے اس کی، سلائی ہے اس کی، تو اس سے سلوانا اپنے کو۔ دنیاوی معاملات میں عمدہ سے عمدہ کی ترکیب ہوتی ہے، مگر آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ 1600 روپے فطرہ، یعنی اپنے 100 روپے والا دیں گے یار، اب 100 روپے والا دیں گے تو اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، اور اگر حیثیت ہے 1600 کی اور 1600 روپے والا فطرہ ادا کریں گے تو اس کا ثواب اپنا ہے، وہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو جو حیثیت رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کو 1600 میں مزید 900 ڈال دینے چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی 25ویں شریف کی نسبت سے تو 2500 روپے ایک ایک کا فطرہ دوں گا، تو یہ جو زائد ہوگا وہ نفل ہو جائے گا۔ اجوا کھجور کے حساب سے دے تو بیڑا ہی پار ہے، دام تو مجھے بھی نہیں پتا اس کے بھی دام ہوں گے، 1600 کے ہو سکتا 16,000 ہو جائیں، بہت اس کا دام ہوتا تو انمول ہے۔ دام کیا ہے؟ جو حقیقت میں اجوا کھجور ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ کھجور ہے، مدینہ شریف میں پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اعلیٰ سے اعلیٰ راہ خدا میں دینا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں ہرگز کوئی بلائی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔ دوا پسند کی لینی ہے، ڈاکٹر پسند کا کرنا ہے، چاہے فیس اس کی زیادہ ہو، کپڑا اپنی پسند کا چاہے اس کا کتنا ہی ریٹ ہو، درزی اپنی پسند کا،
ड्राई क्लीनर अपनी पसंद का, गिजा अपनी पसंद की, हर चीज अपनी पसंद की, मकान अपनी पसंद का, आला से आला लेना है, लेकिन राय खुदा में फितरा देना है, 100 रुपया है ना, हाँ दे दो। राय खुदा में तो अजवा खजूर का देना चाहिए। सही तवज्जो दिलाई, जिसको अल्लाह ने दिया, अरबोपति भी हो सकता है, इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, तो अल्लाह ताला की राह में देंगे तो ये जाया नहीं होता। कपड़ा तो सस्ते वाला भी बदन ढांप लेगा, बाद सस्ते कपड़े देर पा भी होते होंगे, देर तक चलेंगे, बदन ढांकेंगे, और उम्दा कपड़ा वो भी फना हो जाएगा, और अदना कपड़ा ये भी फना हो जाएगा, लेकिन राह खुदा में दिया हुआ फितरा ये फना नहीं होगा, ये जाया नहीं होगा, ये अल्लाह की बारगाह में जमा है, और ये उस वक्त काम आएगा जब बंदे को सबसे ज्यादा हाजत होगी। तो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि इनकी खिदमत में किसी ने ऑफर की कि मैं खिदमत करूंगा आपकी, तो आपने फरमाया कि मेरी शर्त है कि जब मैं तुम्हें राह खुदा में देने का कहूं तो मेरी सबसे उम्दा चीज देनी होगी। तो फिर एक मौके पर आपने फरमाया कि राह खुदा में मुझे ऊंट देना है, तो वो एक ऊंटनी को ले आए वो साहब जो खिदमत पर थे। तो आपने फरमाया कि तुमने मुझसे क्या तय किया था, हमारा मुआहदा क्या हुआ था कि सबसे आला चीज लाओगे जब मैं मांगूंगा। तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर वो आपकी मुराद वही ऊंट है शायद, तो वो ऊंट वाकई सबसे आला है, लेकिन हुजूर आपकी सवारी के लिए वो काम का है और फरमाबरदार भी है, शौक भी नहीं है, उछल कूद नहीं करता, तो ये आपका चूंकि आपकी जरूरत का है इसलिए मैंने वो सेकंड पोजीशन इस ऊंटनी की थी, और आपको तो नहर करके इसका गोश्त बांटना है गुरबा में, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब गोश्त ही तो लेना है ना, तो ये ऊंटनी है मैं ले आया हूं। तो आपने फरमाया कि तुम्हें बताओ मेरी जरूरत का दिन कौन सा है। मेरी जरूरत का दिन वो है कि जब मैं कब्र में अकेला रख दिया जाऊंगा तो वहां वही चीज काम आएगी जो सबसे आला हो, मजमून उस हिकायत का। तो इस तरह मतलब ये आपने फरमाया कि बस वही लाओ, चुनाचे वही ऊंट लाया गया, उसको आपने नहर करवाया या खुद नहर फरमाया, उसका गोश्त फरमाया खादिम को कि सबको जो देंगे ना थोड़ा 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 उतना ही आप हमारे घर के लिए भी रख लो, अपने घर के लिए भी, बाकी सबको बराबर बराबर तकसीम कर दो। ये राह खुदा में तो अपनी जरूरत का दिन अरबोपति भी बिल्कुल कंगला हो जाएगा मरने के बाद। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा, जब जाएगा जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। तो वो जरूरत का दिन है। कोई आपका सोना, आपके जेम्स, हीरे, बैंक बैलेंस वगैरह कुछ भी अंदर दौलत आपकी नहीं आएगी, आपके प्लाजे अंदर नहीं आएगी, आपकी इमारतें कब्र में नहीं आएंगी। अब जरूरत जो कुछ किया है वो साथ आएगा, अच्छा बुरा। तो ये जरूरत के दिन के लिए आप ज़हन नसीब किशमिश का ही फितरा अदा कर दें। अपने अजीजों को देखें जो सबसे ज्यादा आप देखें करीबी है और हकदार है, और वो करीबी है कि जिसको देना जायज है। हाँ, शोहर बीवी को नहीं दे सकता, बेटा माँ बाप को नहीं दे सकता, माँ बाप औलाद को नहीं, बेटों को, बेटियों को, औलाद को, इनको नहीं दे सकते। तो जो जायज तरीके पर जिसको जायज है फितरा देना, ज़कात देना, तो उस करीबी अजीज को अगर वो हकदार है तो उसको दें, ये अफजल है। और अगर नाराज है वो आपसे तब देना ज्यादा अफजल है, नाराज रिश्तेदार को इस तरह आप दें। और अब रिश्तेदारों को बांटकर अगर बच जाता है तो दावत इस्लामी का मदनी काम भी आपके सामने है, इनको भी याद रखिए, इनको भी फितरा दे सकते हैं। ये दरअसल जिसको भी दे रहे वो आप
دعوت اسلامی والے کو اس فرد کو نہیں دے رہے، یہ وکیل کر رہے ہیں، اس کو ہم اپنا جو شرعی تقاضے پورے کر کے شرعی حیلہ کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارا بھی کروڑوں یا سمجھو اربوں روپے کا کام ہے دعوت اسلامی کا بھی، اس میں بھی خرچہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے بھی اخراجات کچھ کم نہیں ہیں. اب تو اخراجات بھی بڑھ گئے نا پاپا، اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ، مدنی چینل بنگلہ اور مدنی چینل انگلش یہ بھی چل ہی رہے ہیں الحمدللہ. 12 گھنٹے کی نشریات کا ان میں بھی سچ شروع ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چند کو جواب دیجیے. قرآن کریم میں کس خاتون کا نام صراحتاً آیا ہے؟ دیکھو کوئی بتائے تو نہیں دینا جواب، اور کسی پی سی ٹیبلٹ یا اس طرح کے آلات سے نہیں دینا جواب، نہیں تو تحفہ دیں گے تو پھر وہ کون جواب دیں گے بابا؟ آپ کو اجازت نہیں ہوگی، اپنے ذہن سے جواب دینا ہے، کتاب دیکھ کر بھی نہیں. ہاں جواب کون دے؟ میرے برادری تو ہو گئی، اب یہ شخصیات بچی ہیں شاید، ان کے لیے تو بہت آسان ہے. یہ عوام باقی ہے، چلو بھائی عوام سے لیتے ہیں. نئے اسلامی بھائی میں سے کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا زمزم نگر حیدرآباد سے محمد یاسر اتاری. باپا جو آپ نے فرمایا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوبارہ پورا دوبارہ جواب دیجیے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. اب تو مدنی حلیہ بھی قبول کر لیں. ہمارے ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ کعبہ معظمہ کے غلاف شریف کے مقدس دھاگے اور مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب شخصیات سے بھی سواب کر ہی لیتے ہیں. جواب دیجئے. آپ مریم کا معنی بتا دیجئے. یہاں تو موجود ہیں. جواب تو میری بھی کے ہو، لیکن بڑوں کی بڑی باتیں آپ یہ بچوں سے لے لیں جواب، مدنی شخصیات سے. مدنی شخصیات نہیں سکوت تاری ہے. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ تو نہیں ہے، پیچھے شخصیت مدنی شخصیات ہے. نہیں، آپ اوپر پیچھے سے آواز نہیں آئی، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ ایک ہی ہیں جواب دینے والے؟ یہاں فی الحال تو ابھی ایک ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا معنی اللہ کی بندی. یعنی کہ وہ سوچ سوچ کے جواب دیا ہے نا، بغیر کسی کہیں پڑھا بھی نہیں ہے، کبھی سنا بھی نہیں ہے. مریم من اللہ کی بندی، یہ نام تو ہوگا ہی نا مانا. اللہ کی بندی تو تھی مریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مریم کے لفظی معنی، لغوی معنی بتا دیجئے. امت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، مریم کے معنی ہے نیک. بالکل بالکل بھائی، نیک، مگر وہ لفظی معنی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے محمد شہباز حسین اتاری. مریم کا معنی ہے عبادت گزار بندی. جواب درست ہے.
یعنی کہ صراط الجنان میں عابدہ خادمہ لکھا ہوا ہے مانا. ہمارے ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا. ماشاءاللہ. سوالات اب نام بھی ہمارے سر. لبیک. 86 حلقہ 86 شہداد پور عبدالعزیز اتاری بن محمد رحیم مشوری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. ماشاءاللہ. لبیک بھی جاندار. 64 حلقہ نمبر 64 فیاض اتاری بن گلاب خان اسلام آباد. موجود. ماشاءاللہ موجود. جی جی مرحبا. ماشاءاللہ. شمشاد اتاری بن اکرام اللہ میلسی حلقہ نمبر 54. ماشاءاللہ یہ موجود. مرحبا. چلو ابھی 2 اور نام لینے ہیں مجھے انشاءاللہ. انتظار کیجیے. یہ جو بھی جن کا نام آتا ہے نا 12 ماہ کی نیتیں تو لکھواتے جائیں. جی وہ تربیت گاہ کے اسلامی شکرانے میں. چلو بارڈر تک تو پہنچے انشاءاللہ اندر بھی داخل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سائم رضا طالب راولپنڈی سے. پاپا جانے ہمارے گھر مدنی چینل نہیں چلتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چینل نہیں چلتا. خزانہ مدنی چینل جاری رہے گا. یہ ہے نا مدنی منی. دیکھا ماشاءاللہ ان کے گھر میں مدنی ماحول ہوگا نا. مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل چلنا ہی نہیں چاہیے. دعوت اسلامی والوں مدنی منی سے سبق حاصل کرو. اپنے ایک ڈش ہے نا جس میں صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے. جی جی. اب مطلب گناہ بھرے چینل نہیں دیکھنے چاہیے. اب تو ہاں ڈش آئی ہے 2500 روپے غالباً دی جائے. اس سے صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے. 2600 روپے اس کا ہدیہ ذرا چلاتا ہی مدنی چینل صرف نیک کام کرواتا ہے. میں محمد شبیر حسین اتاری مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال بارگاہ میں کچھ یوں ہے کہ مجھے ہونٹ چبانے کی عادت ہے. روزے میں ہونٹ بعض اوقات میں چباتا ہوں, وہ اس کی جلد اترتی ہے, بعض اوقات خون بھی نکل آتا ہے. کیا اس سے روزہ فاسق یا مکروہ تو نہیں ہو جاتا؟ سوال یہ میرا جو قرآن شریف پڑھا نہیں ہے تو بسم اللہ کر کے پڑھے تو جائز ہے؟ میں محمد زریاب بات کر رہا ہوں حیدر آباد سے. روزے میں طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, وہ پانی پی کے روزہ توڑ لیتا, وہ گناہ تو نہیں ہے؟ میرا نام احمد جاوید اتاری ہے اور میرا پیارے بابا جان سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار سویا ہوا ہے اور اس کے پیٹ میں مکھی چلی گئی ہے, اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ہونٹ کاٹنے کی عادت ہے, اس عادت کو نکالیے. اگر یہ خون نکل آتا ہے تو پھر تو اس کو زیادہ نکالنی ہوگی عادت. خون بھیج جائے گا, وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اور اپنے آپ کو تکلیف دینا جان بوجھ کر یہ جائز بھی نہیں ہے. اس کی عادت نکالیں, جان بوجھ کر کرتے ہیں, اس طرح تکلیف دیتے ہیں, توبہ بھی کریں. اور یہ خون اگر حلق سے نیچے چلا گیا اور اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا. یہ خون نکلنا بھی تو ناجائز ہے نا. اور خون ناپاک ہے جو بہ کر نکلا ہے, حرام ہے اس کا نکلنا. یہ لکھا ہے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں, انہیں روزہ نہ ٹوٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں وہ قرآن کریم کو. وہ دیکھ کر رمضان شریف میں ایک ہوتا ہے جذبہ لوگوں کو,
تو اب مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر واقعی صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آتا ہے تو وہ آپ کو یوں لگے گا کہ مجھے صحیح آتا ہے، لیکن کسی قاری صاحب کو سنا لیں کہ آپ کو صحیح آتا ہے یا نہیں۔ اب صحیح آتا ہے اور قرآن کریم کی ایک ایک سطر پر یوں ہاتھ پھرا کر انگلی پھرا کر کوئی پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا تو جائز ہے۔ قرآن کریم کو دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھنے کے لیے تو بے وضو بھی ثواب کی نیت سے دیکھے گا ثواب ملے گا، بس چھونے کے لیے وضو چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا، یہ ایک عوامی انداز ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ حاصل ہوں گے، قرآن کریم کی زیارت کا ثواب مل جائے گا، چھونے کا ثواب مل جائے گا، مگر ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور قرآن ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ کم از کم دیکھ کر درست پڑھ سکے۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان تو بکثرت ہیں، پاکستان میں تو بکثرت ہیں، جہاں آپ کے علاقے میں اللہ کرے یہ ہوں یا کسی قریبی علاقے میں ہوں تو وہاں جا کر آپ مہربانی کر کے قرآن کریم دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھ لیں، یا نہیں ہے تو اپنے کسی بھی امام صاحب جس کو صحیح قرآن آتا ہو، ایسے کسی بھی اسلامی بھائی سے، دوست سے، عزیز سے، گھر کے فرد سے قرآن کریم پڑھ لیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوتے میں مکھی چلی گئی، مکھی سوتے میں چلی جائے یا جاگتے میں چلی جائے، اگر یہ خود بخود مکھی چلی گئی حلق سے نیچے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر ارادتاً مکھی نگلی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ سوتے میں پانی منہ میں چلا گیا ہے، منہ کھلا تھا، بارش آئی، بارش چلی گئی حلق سے نیچے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کیا پوچھا؟ اگر بیمار وہ مجبوری ایسی تھی کہ جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے اور روزہ دینے کی اجازت دے، روزہ توڑنے کی، تب تو پانی سے روزہ توڑے یا بریانی سے توڑے، روزہ تو ٹوٹ گیا اور اس کا کفارہ نہیں ہوگا، ایک روزہ بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ لیکن وہی کہ وہ شریعت اس کو مجبوری تسلیم کرے، ایسی مجبوری ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا اسٹیل کا بزنس ہے اور میں 3 ماہ کے ادھار پر لیتا ہوں اور 3 ماہ کے ادھار پر بیچتا ہوں، کیا اس میں سود تو نہیں آئے گا؟ سوال میں تو کوئی سود نظر نہیں آ رہا نا۔ قبضہ کرنے کے بعد اگر اس کو آگے بیچتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی بظاہر تو کوئی اس میں اور خلاف شرع بات نہیں ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ حکایت وزیر ابو عمر احمد ایک مرتبہ حاکم منصور بن عامر کے سامنے بیٹھا تھا، اتنے میں کسی نے حاکم منصور کو یعنی گورنر منصور کو ایک رقعہ یعنی کہ لیٹر یا چٹھی پیش کی، جس میں ایک ماں نے اپنے قیدی بیٹے کے لیے منصور سے رحم کی اپیل کی تھی، جس سے حاکم منصور نے ایک سنگین جرم کی وجہ سے غصے میں سخت ناراض ہو کر قید کروا دیا تھا۔ رقعہ پڑھ کر منصور کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم تم نے تو مجھے یاد دلا دیا۔ پھر منصور نے قلم اٹھایا اور لکھنا چاہا سولی دی جائے۔ سولی میں بھی شاید اب عوام نہیں سمجھتے ہوں گے، پرانی سزا ہے، پھانسی دی جائے۔ سولی اور پھانسی فرق ہے، تو وہ سولی بھی ایک موت کی سزا ہے،
جس میں وہ لکڑی کا تختہ، وہ لکڑی میں وہ اس طرح کھڑا کر کے اس کو مطلب پاؤں میں کیل ٹھوک دیتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیتے ہیں. سولی بھی اسی کو شاید بولتے ہیں، اور پیٹ میں بھی شاید کیل ٹھوک دیتے ہیں. اچھا چلو، بہرحال یہ کہ وہ سزائے موت ہے ایک طرح کی پرانی سولی. سولی دی جائے، مگر اس نے وہ لکھنا چاہا کہ اس کو سولی دی جائے، مگر اس نے لکھ دیا رہا کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے جب تک آپ ڈھونڈ لیں سولی کے معنی لغت میں. اور وہ ورق یعنی پیپر وزیر کو دے دیا. وزیر نے وہ ورق اٹھایا اور حکم کے مطابق پولیس افسر کو تحریری ہدایات جاری کرنے لگا. منصور نے پوچھا تم کیا لکھ رہے ہو؟ عرض کی اس کی رہائی اس قیدی کی. یہ سن کر منصور غصے سے دانت پیستے بولا کہ یہ لکھنے کا کس نے بولا ہے؟ وزیر نے منصور کو وہ چٹھی دکھا دی جو منصور نے لکھی دی. تو اب منصور نے بولا او یہ تو میری غلطی ہوئی ہے، واللہ اسے سولی دی جائے گی. پھر اس نے وہ دوبارہ ورق لے کر وہی لکھنا چاہ کے اسے سولی دی جائے، مگر لکھ دیا رہا کر دیا جائے. وزیر نے پیپر لیا اور پھر رہائی کا حکم جاری کرنے لگا. منصور کی پھر نظر پڑ گئی، پھر وہ آگ بگولا ہو گیا، بولا یہ لکھنے کا کس نے بولا؟ وزیر نے پھر وہ چٹھی اس کو دکھا دی منصور کی لکھی ہوئی. تو منصور نے تیسری بار لکھا، اب بھی وہی ہوا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. تو منصور عجیب مخمسے میں پڑ گیا اور بولا میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ اس کو آزاد کیا جائے، لیکن اب میری مرضی کے خلاف اس کو آزاد کر دو، کیونکہ جسے اللہ آزاد کرنا چاہے میں اسے قید نہیں رکھ سکتا. کہ میں لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو مار دو، لیکن میرا قلم میرے بس میں ہی نہیں ہے. وہ لکھ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دو. تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، یہ ایک محاورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولا مشکل کشا کا ایک ارشاد ہے کہ موت خود میری محافظ ہے، یعنی موت میری حفاظت کر رہی ہے کہ جب تک میرا وقت پورا نہیں ہوگا میری موت میرے قریب نہیں آنے کی. سولی کے معنی یہ لغت میں لکھا ہے ایک چوبی آلہ، یعنی لکڑی کا ایک اوزار جس پر مجرموں کو ہاتھوں اور پاؤں میں میخے ٹھوک کر لٹکا دیتے ہیں، یعنی کیل ٹھوک کر لٹکا دیتے ہیں. وہی دو ہاتھوں میں کیلی ٹھوک دیتے ہیں، دونوں پاؤں میں کیل ٹھوک دیتے ہیں، اس طرح وہ لٹکا ہوا اس کو اس طرح چھوڑتے ہیں. تو یہ اس سے بڑی یعنی کہ اذیت کے ساتھ مرتا ہوگا. پہلے یہ سزائیں تھیں، طرح طرح کی سزائیں تھیں، زندہ کھالے اتارتے تھے. ایسی ایسی سزائیں لکھی ہوئی ہیں بعض اوقات کتابوں میں، یہ لغت میں نکلتی ہیں اس طرح کی سزائیں کہ آدمی کانپ جائے. اللہ، جب دنیا میں ایسی ایسی سزائیں، وہی پرانی سزائیں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو آخرت کی سزائیں کون برداشت کر سکے گا. اللہ تعالیٰ سے یہاں کا بھی ہم امن چاہتے ہیں، وہاں کا بھی امن چاہتے ہیں، عافیت کے سائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر اتاری ہے. میں مانچسٹر UK سے عرض کر رہا ہوں. میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا طالب علم ہوں.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ابو مٹھائی لاتے ہیں اور امی کہتی ہیں سب کو بانٹ دو، بڑے زیادہ لیتے ہیں یا بڑوں کو زیادہ لینا چاہیے یا چھوٹوں بڑوں کو برابر لینا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جس طرح امی بولے اس طرح بانٹ دیا جائے۔ عموماً بڑے کا پیٹ بھی بڑا ہوتا ہے نا، چھوٹوں کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ بڑوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کم زیادہ دینے میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس میں لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔